بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کرام، میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ پر اپنا خاص رحم و کرم عطا فرمائے، آمین۔ آپ کی پریشانی دور عطا فرمائے، اور خاص کر اللہ عز و جل ہمیں صراط مستقیم پر چلنے اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم جو علم حاصل کریں گے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کی 15ویں رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، یہ وہ رات ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا اللہ عز و جل سے مانگی، اس کی دعا اللہ عز و جل نے قبول فرمائی، اور جس نے مغفرت طلب کی، اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، بشرطیہ دعا کرنے والا اوشار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا، جادوگر، کاہن اور باجا بجانے والا نہ ہو۔ پھر یہ دعا کی، اللہم رب داؤد اغفر لمن دعاک فی هذه اللیلۃ او استغفرک فیہا، یعنی اے اللہ عز و جل، اے داؤد کے پروردگار، جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو تو اس کو بخش دے۔ شب برات بے حد اہم رات ہے، کسی صورت سے بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ کچھ بدنصیب ایسے بھی ہیں جن پر اس شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے۔ حضرت سیدنا امام بہقی شعبی علیہ رحمۃ اللہ القوی فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 1، شراب کا عادی۔ نمبر 2، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 3، زنا کا عادی، قطع تعلق کرنے والا۔ نمبر 5، تصویر بنانے والا اور چغل خور۔ اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے، اور کسی مسلمان سے بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ متذکرہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہو تو وہ بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے شب برات کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیں، اور اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی ترکیب بنا لیں۔ اللہم آمین۔ اللہ عز و جل ہمیں اس بیان کو سن کر اس پر عمل کرنے اور اس بیان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور شب برات میں خوب خوب عبادت کرنے اور اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔